السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کی ملاقات کی ابتدا ہی اتباع سنت سے ہے۔ آواز پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مواعظ کا عنوان رطوبۃ اللسان۔ زبان کو انوارات سے بھر لو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مخاطب، تیری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ کہ اے مخاطب، تیری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ یہ ذکر کا عمل ایسا ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے، حالانکہ یہ زبان کے گناہوں کا توڑ ہے۔ یہ ذکر کا عمل ایسا ہے کہ لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے، حالانکہ یہ زبان کے گناہوں کا توڑ ہے۔ زبان سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے گناہوں کے وقت ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ بعض تو زبان کے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حکیم بقرات نے کہا تھا کہ سب بیماریوں میں سخت بیماری وہ ہوتی ہے، سب بیماریوں میں سے سخت بیماری وہ ہوتی ہے جس کو بیمار ہلکی بیماری سمجھے۔ پھر زبان سے دوسروں کو برا کہنے میں ہمارا نفس اپنی بڑائی محسوس کر کے مزے لیتا ہے۔ شاید بعضوں کو اس آیت سے شبہ ہو، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کرنے کو پسند نہیں کرتے مگر جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کو گنجائش ہے۔ لیکن ایسے موقع میں کسی بڑے عالم سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ فلاں نے اتنا ظلم کیا ہے، میں اس کی کتنی غیبت کر سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہ معمولی سی زیادتی پر عمر بھر کے لیے غیبت کرنا وظیفہ بنا لے۔ اگر اس نے معافی مانگ لی ہے پھر تو ایک دفعہ غیبت کرنی بھی جائز نہیں۔ حدیث شریف میں ہے البادی اظلم ما لم یتعد المظلوم، کہ جو پہلے زیادتی کرتا ہے وہ بڑا ظالم ہے جب تک مظلوم حد سے آگے نہ گزرے۔ اور زبان چونکہ تھکتی نہیں اس لیے بھی زبان کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکیم ہیں کہ زبان کو روکا نہیں، گناہ سے بھی بچا لیا اور ثواب اور انوار سے بھر دیا۔ کچھ عرصہ ذکر کرنے کے بعد پچھلی حالت کا تصور کریں تو اندازہ ہوگا گویا کہ اب زندہ ہو گئے۔ روح کی غذا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہ میں چلنے والے کو فضول گفتگو سے زنگ محسوس ہوتا ہے۔ بڑ دل سالک ہزاراں غم بود، غرض باغ دل خلال کم بود۔ سالک کے دل پر ہزاروں غم سوار ہو جاتے ہیں اگر اس کے باغ سے ایک دن کا بھی کم ہو جائے۔ بعضوں نے ایسے غم میں خودکشی تک کر لی۔ دولت مند کو تھوڑی سی چوری سے بہت غم ہوتا ہے کیونکہ اس کو مال کی قدر ہوتی ہے۔ غریب جس کا حال یہ ہے کہ لونگے زیرے و لونگے بالا، نئے غم دزد و نئے غم کالا۔ ایک چادر اوپر ہو ایک نیچے تو اس کو چور کا کیا ڈر۔ سفید کپڑے پر معمولی دھبا بھی محسوس ہوتا ہے
کالے کپڑے پر سیاہی گر بھی جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے صحابہ کرام کو وسوسہ جب محسوس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو خالص ایمان ہے، تمہارا دل صاف ہے، ذرا بھی میل بھی محسوس کر لی۔ معلوم ہوا کہ اصلاح کے بعد بھی وساوس آتے ہیں، لیکن اصلاح کے بعد ان پر قابو پانا آسان ہوتا ہے۔ جیسے تانگے وغیرہ میں لگایا ہوا گھوڑا بھی کبھی کبھی شوخی کرتا ہے، لیکن اب اس پر قابو پانا آسان ہوتا ہے۔ اگر چاہو تو ایک دم دل ایسا صاف ہو جائے کہ گناہ کا کبھی خیال تک نہ آئے تو یہ مشکل ہے۔ ایک شخص کے گھوڑے کی بری عادت تھی کہ چلتے چلتے جب لید کرتا تو پہلے مڑ کر اسے سونگھتا پھر آگے چلتا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے گھوڑوں پر سفر کرنے والے اس کے دوست نے کہا میں اسے ٹھیک کرتا ہوں۔ جب سونگنے لگتا زور سے چابک مارتا، اس نے سونگنا چھوڑ دیا، لیکن جب وہ دوست دوسری طرف مڑ گیا تو گھوڑا واپس آیا اور پورے راستے کی سب لیدوں کو سونگ کر پھر آگے چلا۔ محمود غزنوی کا سپاہی ایک بوڑھے ہندو پر جب تلوار اٹھاتا تو وہ کہتا کہ ابھی مسلمان ہوتا ہوں، پھر نہ ہوتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا۔ وجہ یہ بتائی کہ 90 برس کا رام نکلتے نکلتے ہی نکلے گا۔ ایک خانقاہ میں ہر رات لوگوں کے جوتے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے۔ بڑی تلاش کے بعد چھپ کر ایسا کرنے والے کو پکڑ لیا۔ اس نے وجہ بتلائی کہ میں نے بہت عرصے کے بعد چوری سے توبہ کی ہے۔ آخر رات جب چوری کا وقت آتا ہے تو نفس چوری کا تقاضا کرتا ہے، میں نفس سے صلح کر لیتا ہوں۔ خانقاہ والوں کے جوتوں کے ساتھ ہیرا پھیری کر کے، یہ بھی ایک قسم کی چوری ہے۔ نفس کو سکون ہو جاتا ہے، اگر اس سے بھی روکا گیا تو خطرہ ہے کہ پھر چوری شروع نہ کر دوں۔ جس کا دل صاف نہیں ہوتا اس کو گناہ کی برائی محسوس نہیں ہوتی۔ ایک بھنگی عطر فروشوں کے بازار میں خوشبو سے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے ساتھی نے گوبر ناک میں دیا تو ہوش میں آ گیا۔ ایک عطر فروش کی لڑکی چمڑا فروش گھر میں نکاح کر لائی گئی۔ چند دن کے بعد اپنی ساس سے کہتی ہے جب میں شروع میں آئی تھی تو آپ کے یہاں بہت بدبو تھی، اب میری برکت سے وہ بدبو ختم ہو گئی۔ زبان سے ذکر گناہ چھوڑے بغیر نور پیدا نہیں کرتا۔ ویسے بھی حقیقی ذکر ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے اور نافرمانی سے بچنے کا نام ہے۔ محاورہ ہے کہ دعوت میں بھی ہمیں یاد نہ کیا، ہمیں نہ بلایا، ہمارا خیال نہ رکھا۔ البتہ زبان کا ذکر بہت سے گناہوں کے چھوڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، فخر کرنا، غیبت کرنا، بہتان باندھنا، چغلی کرنا، زبان کے ایسے گناہ ہیں۔ بعض اولیاء میں شمار ہونے والے بھی اپنی مجالس میں اس سے کم ہی بچتے ہیں۔ حالانکہ دینی مجالس سے مقصود دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر طبیب گپے ہانکتا رہے اور نسخہ لکھے تو وہ طبیب بننے کے قابل نہیں۔ بعض خواص تعویل کا پانی چڑھا کر غیبت کرتے ہیں، یہ اور بھی برا گناہ ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا یہ ہلکا ہوتا ہے، گناہ کو جائز کہہ کر کرنا زیادہ برا ہے۔ عورتیں خاص طور سے ہر وقت خدا کی مار، خدا کی پھٹکار کرتی رہتی ہیں۔ یہ مار پھٹکار جادو کی ہنڈیا کی طرح ہے جو واپس آ کر جادو کرنے والے پر بھی گر جایا کرتی ہے۔ جس کو پھٹکار کی ہے اگر وہ پھٹکار کے لائق نہیں تو یہ پھٹکار اس پھٹکار بیچنے والے کو ملے گی۔ عورتیں روٹی پکاتے پکاتے بھی غیبت کرتی رہتی ہیں، کیونکہ روٹی پکانے میں تو اتنی معمولی توجہ بھی کافی ہوتی ہے۔ بعض نبینا عورتیں بھی روٹی پکا لیتی ہیں۔ حدیث میں ہے اکثر لوگ جہنم میں زبان کے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے۔ جب ہم ذکر کو اپنا اصلی کام سمجھیں گے تو جو کام فضول گفتگو وغیرہ اس کام میں رکاوٹ ڈالے گا اس سے نفرت ہوگی۔ اس طرح فضول گوئی اور گناہ کی باتیں چھوٹتی چلی جائیں گی۔ اگر زبان سے ہر وقت ذکر کرنا
یاد نہ رہے تو ہاتھ میں تسبیح رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ لوگ ہنسیں گے۔ اگر کسی کام سے 1000 روپے ملنے کی امید ہو تو کیا لوگ ہنسنے کے خیال سے اس کو چھوڑیں گے؟ پھر لوگ تو گزشتہ غفلت پر ہنستے ہیں، موجودہ ذکر پر نہیں ہنستے، اس لیے جو بہت دیر سے ہاتھ میں تسبیح رکھے ہوئے ہیں ان پر کوئی نہیں ہنستا۔ یہ بھی شبہ نہ ہو کہ ہاتھ میں تسبیح رکھنے سے تو ریا کا گناہ ہوگا، اس لیے ریا اختیاری چیز ہے، جب تک آپ دکھانے کا ارادہ نہ کریں تو ریا نہ ہوگی۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ پہلے ریا ہوتی ہے، ایک کام پہلے ریا ہوتی ہے، پھر عادت ہوتی ہے، پھر عبادت بن جاتی ہے، اور غرض ذکر ہر وقت زبان پر جاری رکھنا بہت سے گناہوں کو چھوڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسے حدیث کے مطابق دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح کا ذریعہ ہے، ایسے ہی زبان کی اصلاح بھی بہت سے گناہوں سے بچا کر پورے بدن کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد رطوبۃ اللسان، میرے حضرت نے اس کا خلاصہ ذکر کیا۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واعظ میں فرمائے لگے کہ زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، زبان کے گناہوں کا علاج یہ ہے کہ زبان جتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے گی، خیر کی بات کہنے سننے میں لگی رہے گی، گناہوں سے خود بخود بچی رہے گی، کیونکہ زبان سے ایک وقت میں ایک ہی بول سکتا ہے۔ اگر اس سے نیکی کا بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو بس اب یہ زبان گناہوں سے خود بخود بچ جائے گی۔ بلکہ میرے حضرت جامع شفیع فرمائے لگے بس تصویر نہیں بنانی، تصویر نہ جزاک اللہ، ویسے چلو کوئی محفوظ کر لیں۔ دین کی باتیں یہ اصل سینے کے لیے ہوتی ہیں، دل کے لیے ہوتی ہیں، باقی کوئی آلات کے ذریعے بھی محفوظ کر لیں تو گنجائش ہے، چلو ان کے ذریعے بھی کوئی خیر کی بات آگے پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہم بس یہ آلات کو بس نیک مقصد کے لیے نیک طریقے سے استعمال کریں، تصویر وغیرہ سے بچا جائے، بلا ضرورت ہے ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہے، میرے حضرت کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ہم ایک ایک سیکنڈ میں دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کر سکتے ہیں۔ بھائی عزیز، بھائی رحمت علی اور ہمارے حاجی صاحب اس میں گرامی ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، انہیں ایک ایک سیکنڈ میں دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی یاد رکھنا، بلکہ کر ہی لیں، ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ دیکھو بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا اور سبحان اللہ کہا، یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، مطلب کتنی بڑی کمائی کی، ایک مرتبہ پھر کہہ لو لاہور پشاور کراچی نہیں، روس امریکہ چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جس نے سورج چمکار عطا دیا۔ گاؤں میں فجر کی نماز کے بعد درس دے رہا ہے، سورج نکلنے والا تھا، فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا درس دیا، اللہ کا شکر ہے، کچھ مسجد میں جانا شروع کیا ہے،
اللہ نے اتنی ہمت دے دی الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میں صبح نماز کے لیے جا رہا تھا، کچھ بعض دفعہ سہارے کی ضرورت، پھر میں نے گھر والی کو کہا مجھے مسجد تک پہنچا دیں، لیکن باہر نکلا تو پھر کچھ بچے، گاؤں کے بچے جا رہے تھے مسجد کی طرف، پھر باہر انہوں نے پھر پکڑ لیا الحمدللہ، پھر لے کے مجھے مسجد تک نماز پڑھنے کی توفیق. بھائی نماز کی بھی کوشش ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے ہیں، جب اذان کی آواز سن لے، کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو اصل نماز مسجد کی ہے. میں دیکھتا ہوں صبح نماز کے لیے مسجد میں کیا دیکھا، گاؤں کے بچے، بوڑھے حضرات، اور بالکل ماشاء اللہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے. کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، اور کوئی عذر نہ ہو پھر کوشش کرنی چاہیے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میری جب صحت اچھی تھی، اللہ کا شکر ہے، 5 نمازیں مسجد میں جا کر ہی پڑھتا رہا. بھائی ہم بیماروں کو نہ دیکھا کریں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ ہماری آخری زندگی کو دیکھ کر دھوکہ ہی کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک سانس جنت کا سانس، ایک قدم جنت کا قدم، ایک بول جنت کا بول. آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں. دیکھو دنیا داری غفلت کا نام ہے، دین داری رب کو یاد رکھنے کا نام ہے. بس الحمدللہ. ہم جو کاروبار ہے، دکان ہے، کھیتی باڑی، اس کو دنیا کام کہتے ہیں. وہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے جہان میں ہے. دنیا کے کئی مصداق ہیں. ایک دنیا موت سے پہلے جہان، اس کو بھی دنیا کہتے ہیں. تو کاروبار، کھیتی باڑی، ملازمت، اس کو ہم دنیا کام کہیں گے اس لحاظ سے کہ یہ دنیا کے جہان میں کر رہے ہیں. اور حدیث شریف کی روشنی میں دنیا کسے کہتے ہیں؟ ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا. ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. تو دنیا غفلت کا نام اور دین رب کو یاد رکھنے کا نام. آپ کے روزی کے بہانے جنت کے بہانے ہیں. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. بھائی جس طرح نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب ہے، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب ہے، کھیتی باڑی کے لیے جانا ثواب ہے، دفتر میں ملازمت کے لیے جانا ثواب ہے، محنت مزدوری کے لیے جانا ثواب ہے. اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے. یہ ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے. یہ ہماری دکان کو جنت کی دکان بناتا ہے، ہمارے دفتر کو جنت کا دفتر، ہمارے ایک بول کو جنت کا بول بناتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین تک یہ دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بزرگوں کو، بھائیوں کو میں پہلے ہی عمل کا جذبہ موجود، اللہ اور برکتوں سے کیا نام بھائی کا ہے. ہاں بھائی محمد شفا، اللہ خوش رکھے. آپ کے سب کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے. کیا نام بھائی صادق علی، یہ کون سی چیز لے کر آئی اپنے بھائیوں کو؟ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئی. یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ظاہر کو نہ دیکھیں، ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور چھپا ہوا ہے. اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے. سب کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور. والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کی نیک محبتوں کی دنیا آخرت میں اللہ بہترین عطا فرمائے ہیں. اللہ خوشی سے بھر دے. آمین آمین.
ملیشیا کے ساتھ اچھا نہیں کوئی بات نہیں، سب بیٹھے ہیں، ہمیں بھی تشریف لائے. اچھا اللہ سب کو خیریت سے ہیں. کہاں سے ہیں؟ اچھا تو بڑے کلمات کہلوا لوں پھر انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ بعد میں کچھ ساتھی بیت تو بوا رہے ہیں. جزاک اللہ. بہرحال بھائی بس اس جمعے سے کوشش کروں گا شاید جمعہ بھی شروع کر دوں. دعا کرنا اللہ پاک اللہ صحت تندرستی سے نواز دے. ارادہ کر رکھا ہے انشاءاللہ، امید ہے اللہ توفیق دے انشاءاللہ. ارادہ ہے انشاءاللہ، اس جمعے سے ارادہ ہے انشاءاللہ. باقی اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوا الحمدللہ. اللہ آپ کو ہمت دے. اللہ پاک کی ذات اللہ کرم فرمائے. ابھی تھوڑا سا ملنے جلنے میں کوئی تھوڑی سی مجھے حیرت بھی ہے، اس لیے آپ راز کی زیارت کوئی مسافر ہے سمجھتا ہوں. الحمدللہ انشاءاللہ جیسی صحت بحال ہوگی پھر انشاءاللہ ملنا شروع ہوگا. ساتھ ساتھ کلمات ہیں. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیت توبہ کا نام ہے. یہ مہمان تشریف لاتے ہیں، ان کی برکت سے ہماری بھی توبہ ہو جاتی ہے. بس بڑوں کا ہی فیض ہے. ساتھ ساتھ کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. ہم بیت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں. یا اللہ ان کی برکت نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. خوش بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے. پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنے حق حلال کی روزی. زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے. ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے. بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے. بیٹھ جاؤ بچے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے. تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف ہے. تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف. استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اتنا کہہ لیں استغفر اللہ العظیم، یہ اتنا کہہ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اپنی زبان میں کہہ لیں یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ بھی استغفار ہے. تو بہرحال ہمیں اللہ سے معافی طلب کرنا یہ استغفار ہی کرنا ہے. تو بہرحال استغفار کے جو بھی نیک کلمات ہیں وہ پڑھتے رہے. درود شریف پڑھتے رہے. نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے. کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں. درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے. بہرحال 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں.
ہمت ہو زیادہ، ورنہ کم از کم 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ باقی راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، بے شک۔ قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پہ جاری رہے۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے نا، یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، نیک بول اس سے بولیں، یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے۔ پھر بھی کوئی بھول ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لی ہے اور فوراً اللہ سے توبہ استغفار کر کے پھر اپنی جنت کی راہ پہ چلتے رہے۔ ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار، یہ ہے نا۔ اور پھر آپ حضرات کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں، یعنی ایک ایک سانس، ان تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک ایک بول جنت کا بول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ خوشیوں سے بھر دے، آمین آمین۔ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، گھروں میں نیک مائیں بہنیں بیٹیاں یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا۔ ہمارے مہمان بزرگ بھائی جہاں جہاں سے تشریف لائے، ان کے ایک قدم کو یا اللہ خوشیوں سے مالا مال فرما، ان کے دلوں میں دنیا آخرت کی جو بھی نیک مرادیں ہیں، حاجات ہیں، اپنے فضل سے پوری فرما۔ وصلی اللہ